الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام سامعین محترم، سورۃ البقرہ کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان اس مبارک مہینے کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا. اس مہینے کے مرتبہ اور مقام اور اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا. اس مہینے میں قرآن اترا اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اور قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں اور جتنے صحیفے اللہ نے اتارے ہیں، 3 بڑی کتابیں اس قرآن سے پہلے اللہ نے اتاری ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور 100 سے زیادہ آسمانی صحیفے اللہ نے اتارے. وہ تمام کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہیں اور وہ سارے صحیفے اسی رمضان کے مہینے میں اتارے گئے. اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی اسی مہینے میں اترا. تورات اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں. اللہ نے جو احکامات اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے وہ تورات میں اللہ نے اتارے. انجیل اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. زبور اللہ نے اتاری لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں.
قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس مہینے میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آسمانی کتابیں اتارتا ہے اس میں اپنے بندوں کے لیے احکامات ہوتے ہیں تاکہ بندے ان احکامات کو پورا کریں، ان احکامات پر عمل کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ بندے کو اللہ سے ملانے والا مہینہ ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ اسی لیے سال کے اندر اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں جنت آراستہ کی جاتی ہے، خوبصورت بنائی جاتی ہے اور اس کی زیب و زینت کی جاتی ہے صرف رمضان کے لیے، تاکہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور اس مبارک مہینے میں جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کی بہاروں سے وہ لطف اندوز ہو جائیں، جنت کی نعمتوں کا مزہ ان کو مل جائے۔ پورے سال میں جنت خوبصورت بنائی جاتی ہے، زیب و زینت اس کی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے اس رمضان کے مہینے کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے، رمضان کا چاند نظر آ جائے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب الریان، اس کا نام ہے۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا۔ وہ دروازہ اللہ نے فقط روزے داروں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ روزے دار روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، پیاس کی تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص کر دیا، اس کا نام باب الریان اللہ نے رکھا۔ ریان سیراب کرنے والا، کہ جن روزے داروں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، ان کے لیے اللہ نے یہ دروازہ مختص کر دیا۔ اس دروازے سے داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہوں گے، کبھی پیاس نہیں آئے گی۔ فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے والے اس کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن شیطان ہے، دوسرا دشمن اس کا نفس ہے۔ نفس اس کو خواہشات کے راستے پر چلاتا ہے اور یہ خواہشات کا راستہ جہنم کی طرف پہنچتا ہے۔ شیطان اس کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر اس کو آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکیں، گناہوں پہ آمادہ نہ کر سکیں۔ اور دوسرا دشمن نفس ہے، اس نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اس کا نفس کچلا جاتا ہے، نفس اس کا دب جاتا ہے، اس لیے پھر اس کا نفس بھی اس کو گناہوں پہ آمادہ نہیں کرتا۔ دونوں دشمن قابو میں آ جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے تو درست ہوگا۔ تاجروں کا ایک سیزن ہوتا ہے اور جب وہ سیزن آتا ہے تو تاجر
اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی اسی تجارت میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے ملنا بھی بند کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تجارت کا سیزن آیا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سیزن میں ہی تو ہم سال بھر کی کمائی کما لیتے ہیں، سال بھر کی روزی کا انتظام کر لیتے ہیں، اس سیزن میں ہم اور کوئی کام نہیں کر سکتے، فقط اپنی تجارت کریں گے۔ ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن میں وہ اپنی تجارت کرتا ہے، اسی میں سال بھر کی کمائی کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، جنت کمانے کا سیزن ہے، ایمان والوں کے لیے ایک سیزن ہے، اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور کمائی میں مصروف ہو جائیں، جنت کمانے میں مصروف ہو جائیں، نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جائیں۔ اور اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اعمال کی قدر و قیمت بھی بڑھا دی، اعمال کی قیمت بھی بڑھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے میں ایک نفلی عبادت ادا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب دیتا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں کوئی فرض عبادت ادا کرنے پر ملتا ہے۔ نفل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض عبادت ادا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے پر اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک فرض کی قیمت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ایک نفل کی قیمت فرض کے برابر ہو جاتی ہے، قدر و قیمت بھی اللہ نے بڑھا دی۔ نیکیاں کرنے میں جو رکاوٹ ہیں وہ رکاوٹ بھی اللہ نے دور کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، نفس کو کچل دیا روزے کے ذریعے سے، اور نیکیوں کی قدر و قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی، اس لیے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس سیزن میں اپنے آپ کو فارغ کر دیں نیکیاں کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے۔ اور پھر اس سے بھی ایک عجیب بات ہے، جب وزیر اعظم کسی ملک کا صدر اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو انعامات ملیں گے، ایوارڈ ملیں گے، تمغے ملیں گے، وہ تمغے وہ انعامات اپنے نوکروں اور اپنے کارندوں کے ذریعے سے وہ تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اعلان کر دے، ملک کا سربراہ، ملک کا صدر اعلان کر دے کہ فلاں شخص کو میں اپنے ہاتھ سے تمغہ عطا کروں گا، وہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اگر وہ انعام چھوٹا بھی ہو لیکن ملک کے سربراہ کے ہاتھ سے وہ انعام اگر اس کو ملے وہ سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو روزے پر اللہ کیا انعام عطا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ہر عمل کم از کم 10 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے، 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی کرے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، گزشتہ امتوں کے لیے حکم نہیں تھا، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ایک نیکی کرو گے 1 نیکی لکھی جائے گی، 2 نیکیاں کرو گے 2 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس امت کے لیے خصوصیت ہے کہ 1 نیکی جو کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن فرمائے الی 700 ضعف، وہ نیکیاں اور بھی زیادہ بڑھائی جائیں گی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی نیکیاں بڑھائی جائیں گی، 700 گنا تک نیکی بڑھائی جائے گی۔ 1 نیکی کوئی کرے گا تو اللہ 700 نیکیاں اس کے لیے لکھ دے گا۔ لیکن 700 پر بھی بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
تو قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا کرے گا، ان کے اعمال پر ان کو انعامات عطا کرے گا، وہ اجر و ثواب، وہ انعامات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ سے ادا کرے گا۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جائیں گی کہ نمازیوں کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے، حج کرنے والوں کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے، زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے۔ وہ اجر و ثواب فرشتے ادا کریں گے، فرشتے اپنے ہاتھ سے وہ انعام تقسیم کریں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، جب روزے پر انعام دینے کا وقت آئے گا تو اللہ فرمائے گا کہ روزے کا انعام فرشتے نہیں ادا کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزے کا کیا انعام ہے۔ اللہ فرمائیں گے روزے کا انعام میں اپنے ہاتھ سے اس کو ادا کروں گا، اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا۔ جب اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے انعام عطا کرے گا قیامت کے دن، اس انعام کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے انعام روزے پر کیوں عطا کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مومن تو ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، مسلمان ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے فرمایا الا الصوم فإنه لی، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اس لیے اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے اعمال بندہ کرتا ہے ان اعمال میں ریاکاری کا احتمال ہے، دکھلاوے کا احتمال ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، بڑا نمازی ہے۔ ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ہر عمل کے اندر ریاکاری کا احتمال ہے، دکھلاوے کا امکان ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایک ذرہ ریاکاری کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خفیہ عبادت ہے، سری عبادت ہے۔ ایک شخص نے روزہ رکھا، اس کے روزے کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کے روزے کا علم اس روزہ رکھنے والے کو ہے اور اللہ کو ہے کہ اس شخص نے روزہ رکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے کہتا پھرے میرا روزہ ہے، لیکن اندر غسل خانے میں جا کر وہاں پانی بھی پی لیتا ہے، گھر کے کسی خفیہ کمرے میں جا کر وہاں کچھ کھا بھی لیتا ہے اور لوگوں سے کہے میرا روزہ ہے۔ روزہ سری عبادت ہے، خفیہ عبادت ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی احتمال نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا الصوم فإنه لی، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اس میں دکھلاوے کا کوئی احتمال نہیں، اس لیے اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ باقی جتنی عبادات ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی ادا کی گئی ہیں۔ نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، تو مشرکین نے اللہ کے غیر کے آگے بھی سجدے کیے ہیں، رکوع بھی کیا ہے، اور نظر و نیاز بھی غیروں کے نام کے مشرکین نے ادا کیے، بلکہ مشرکین تو حج بھی غیروں کے لیے کرتے تھے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی شریعت میں کسی بھی امت والوں نے چاہے کتنا ہی شرک کیا ہو، لیکن کسی نے روزہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں رکھا۔ روزہ کبھی کسی امت نے اللہ کے غیر کے لیے نہیں رکھا، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لی، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، وأنا أجزی بہ، اور اس روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔
میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اس بندے کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، یقول الصیام اے رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے رب میں نے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، اس بندے کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے اور اس کو جہنم سے بچا اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ روزہ اس طرح سفارش کرے گا، اور قرآن سفارش کرے گا، یقول القرآن اے رب انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے رب میں نے اس بندے کو رات کی نیند سے روکا، رات کو تراویح میں اس نے قرآن سنا، نیند قربان کی، رات کو تہجد کے وقت اٹھا اور تہجد میں اس نے قرآن پڑھا، نیند قربان کی، اس کے علاوہ بھی رات کو اس نے قرآن کی تلاوت کی، تو قرآن سفارش کرے گا اے رب میں نے اس بندے کو نیند سے روکا اور یہ پڑھتا رہا مجھے، اے رب میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ باقی کسی عبادت کے بارے میں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ وہ عبادت سفارش کرے گی، وہ عمل سفارش کرے گا۔ نماز کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نماز سفارش کرے گی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں آیا کہ زکوٰۃ سفارش کرے گی، حج کے بارے میں بھی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حج سفارش کرے گا اس بندے کے لیے۔ لیکن یہ دو عمل ایسے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا روزے داروں کے لیے، قرآن سفارش کرے گا تلاوت کرنے والوں کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے۔ ان دو عبادتوں کی یہ خصوصیت کیوں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں سفارش کریں گی، یہ دونوں عمل سفارش کریں گے اس بندے کے لیے؟ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ قرآن کی خصوصیت تو ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا اور جس کو لے کر آنے والا جبریل امین ہے، جو سارے فرشتوں کا سردار، اور جب وہ قرآن کی آیتیں لے کر آتا تھا، جبریل جب قرآن کی آیتیں لے کر آتا تھا 70 ہزار فرشتے اس قرآن کی حفاظت کے لیے بھی ساتھ آتے تھے۔ اور پھر یہ قرآن اترا کہاں؟ علی قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا، اور پھر یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، آپ کی زبان پہ جاری ہوا۔ اس لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو قرآن اس کے لیے سفارش کرتا ہے۔ اور روزہ کیوں سفارش کرتا ہے؟ اس لیے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو یہ صبح طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو کھانے پینے کا محتاج نہیں، تو خواہشات کا محتاج نہیں، میں بھی تھوڑے سے وقت کے لیے تیری اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہوں۔ چنانچہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان فرق ہے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے بے نیاز، ہمیشہ سے بے نیاز، ہمیشہ کے لیے بے نیاز، وہ کھانے پینے کا کبھی بھی محتاج نہیں، وہ خواہشات کا کبھی بھی محتاج نہیں۔ اور یہ بندہ بندہ ہے، یہ عاجز ہے، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اللہ کو اس کا عمل بہت پسند آتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس روزے پر اجر و ثواب میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے 5 کام زیادہ کیا کرو، 5 اعمال کی کثرت کرو۔ پہلا عمل فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے اور محمد الرسول اللہ یہ ذکر نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ ذکر نہیں، ذکر اللہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن 100ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ بھی ساتھ پڑھے، تاکہ کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ فقط لا الہ الا اللہ پہ اکتفا کر لیا، محمد الرسول اللہ اس عقیدے کے دوسرے حصے کو اس نے کاٹ دیا۔ اس لیے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، چلتے پھرتے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، ایمان تازہ ہوگا۔ اور دوسرا کام فرمایا استغفار کثرت سے کرو، استغفار کا مہینہ ہے یہ، کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دوسرا استغفار استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرا استغفار جس کو حدیث میں سید الاستغفار بھی کہا گیا کہ استغفار کے جتنے کلمات ہیں ان سب کا سردار، ان سب سے افضل وہ استغفار یہ ہے، اگر کسی کو توفیق ہو تو یہ استغفار پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ذرا مشکل ہے، آسان استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں تو اتنا پڑھ لے استغفر اللہ کثرت سے پڑھے۔ اور فرمایا تیسرا کام جو اس مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کثرت سے مانگو، جنت اللہ سے مانگو۔ اور چوتھا کام دوزخ سے اللہ کی پناہ کثرت کے ساتھ مانگو اس مہینے میں، چونکہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کثرت سے اللہ سے اس کی جنت مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو اس کے جہنم سے۔ اور جنت کثرت سے مانگنے کے لیے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے آسان الفاظ ہیں جو حدیث میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اس سے ذرا لمبی دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور اس عمل کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو عمل جنت تک مجھے پہنچائے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اور اس عمل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور فرمایا پانچواں کام جو کثرت سے کرنے کا ہے اس مبارک مہینے میں، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو، استغفار کثرت سے پڑھو، جنت اللہ تعالیٰ سے مانگو کثرت کے ساتھ، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو کثرت کے ساتھ، اور پانچواں کام اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا کثرت سے مانگو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اپنی دنیاوی اور اخروی ساری حاجتیں اللہ سے مانگو۔ لیکن دنیاوی حاجتوں میں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ حاجتیں جائز ہوں، ان کا مانگنا اللہ سے جائز ہو، جائز حاجتیں اللہ سے مانگو۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے بعض خصوصی اوقات بھی ہیں اس مہینے کے اندر۔ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب کے سب افطاری تیار کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کھانے کی چیزوں کے تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، دسترخوان سجانے میں لگ جاتے ہیں، اور دعا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے افطاری کے وقت زیادہ دیر کثرت سے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ مہینہ تو مستقل طور پر دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اپنی دنیاوی اور اخروی ساری حاجتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور صرف اپنے لیے بھی نہیں بلکہ اس میں سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ 5 کام ہیں جن کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے سہولت ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی، سہولت عطا فرمائی کہ وہ روزہ کھا سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بیمار ہو، ایسی بیماری اس کو لگی ہوئی ہو کہ اس کو خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر روزہ رکھے اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا کسی مسلمان ماہر ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تم روزہ مت رکھو، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی اور روزہ رکھنے میں تمہارے لیے خطرہ ہے، ایسے بیمار کے لیے اجازت ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ روزہ کھا لے۔ اور دوسرا وہ مسافر جو مشقت والا سفر کرے، آج کل سفر میں مشقت اتنی زیادہ نہیں ہے، ہوائی جہاز کا سفر اگر کوئی کرے اس میں کوئی مشقت نہیں، لوگ ہوائی جہاز کے سفر میں بھی روزہ کھا لیتے ہیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس مہینے کی برکتوں سے محرومی ہے۔ مشقت والا سفر ہو، اس میں بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، سفر کو جاری نہ رکھ سکے، ایسے مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ کھا لے۔ لیکن جس مریض نے روزہ کھایا رمضان کا، جس مسافر نے رمضان کا روزہ کھایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، رمضان کا مہینہ جب گزر جائے اور بعد میں وہ مریض تندرست ہو جائے، اس کی بیماری چلی جائے، جتنے روزے اس نے کھائے اتنے روزوں کی قضا اس پر فرض ہے۔
اسی طرح مسافر جب اپنے وطن واپس آیا، جتنے روزے اس نے دوران سفر کھائے ان روزوں کی قضا بعد میں اس پر فرض ہے۔ لیکن مسافر کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر وہ روزہ رکھے گا اس پر جو اجر و ثواب ملے گا، بعد میں روزہ رکھنے پر وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک مریض ایسا ہے کہ اس کی بیماری غالباً وہ درست ہونے والی نہیں، ایسی بیماری اس میں مبتلا ہے کہ موت تک وہ بیماری رہتی ہے اور اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، موت کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اس مریض کا حکم الگ ہے۔ اس مریض کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ کھا لے اور اس روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم کے آٹے کی قیمت ہے۔ جتنے روزے اس نے کھا لیے اس حساب سے روزے کا فدیہ ادا کرے، اور یہ فدیے کی رقم اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، دینی مدرسے کے طلبہ کو دی جا سکتی ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اپنے پڑوسیوں میں کوئی غریب ہے، اس کو فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسا بوڑھا شخص کہ جو بڑھاپے کی اس حد کو پہنچا کہ اس کو وقفے وقفے سے کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر نہ کھائے تو اس کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے، یا نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسری عبادات ادا نہیں کر سکتا، اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ ایسے بوڑھے کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ کھا لے اور اس روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے تم پر آسانی رکھی، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر سختی نہیں کرتا۔ تو بیمار کو بھی روزہ کھانے کی اجازت دے دی، مسافر کو بھی روزہ کھانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کی قضا رکھنا اس پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ کھانے کی اجازت نہیں۔ جو مزدور مزدوری کرتے ہیں وہ اپنے مزدوری کے اوقات میں کمی کر دیں، کم کما لیں، یا رمضان کے مہینے میں چھٹی کر لیں، مزدوری کی وجہ سے روزہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مزدوری کی وجہ سے روزہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا کوئی عذر نہیں، کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے روزہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ رمضان میں کھیتی باڑی کم کر دیں، مزدوری کم کر دیں، یا اس کا وقت کم کر دیں، یا چھٹی کر دیں، یہ روزہ کھانے کی اجازت، اس کی وجہ سے روزہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہے یا مسافر، اور اس کے لیے روزہ کھانے کی اجازت شرعاً ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے، خفیہ کھائے، گھر کے اندر کھائے۔ لوگوں کے سامنے کھلے عام کھانا یہ روزے کی بے حرمتی ہے، روزے کی بے حرمتی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سختی سے روکیں جو کھلے عام روزہ کھا رہے ہیں، ان کو روکنا مسلمانوں پہ لازم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم بھی توڑتے ہیں۔ روزہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم بھی توڑتے ہیں اور رمضان کی بے حرمتی کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس مبارک مہینے کی مناسبت قرآن مجید کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں کی خاص مناسبت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو جبریل امین ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے اور جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ اور جس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال جو آخری رمضان آیا تو جبریل 2 مرتبہ جبریل نے دور کیا قرآن مجید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج تک یہ دور قرآن کی سنت اس مبارک مہینے میں چل رہی ہے۔ جو قرآن کے حفاظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن، وہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ اور جو حافظ قرآن نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید جو ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔
قرآن کی تلاوت کے دوران جب آپ پڑھتے ہیں وقارون و فرعون و حامان، یہ تینوں نام ایک ہی آیت میں آتے ہیں، تو قارون کافر ہے، اللہ کا دشمن، حامان اللہ کا دشمن ہے، اور فرعون اللہ کا دشمن ہے۔ اگر آپ کسی کو فرعون کہہ کر پکاریں یہ گالی سمجھی جاتی ہے، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کے دوران آپ کی زبانوں پہ یہ نام آئیں گے وقارون و فرعون و حامان، قارون لفظ میں 5 حرف ہیں، آپ کو 50 نیکیاں مل گئی۔ فرعون لفظ میں 5 حرف ہیں، آپ کو 50 نیکیاں مل گئیں، ایک ایک حرف پر 50 نیکیاں۔ اور پھر رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو رمضان کی ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو 70 گنا جب یہ نیکی بڑھ گئی آپ کمپیوٹر سے اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، 61 مرتبہ۔ ایک مرتبہ قرآن مجید دن میں ختم کرتے تھے، ایک ختم رات میں کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ 30 دنوں کا ہوتا تھا تو 30 ختم دن میں ہو جاتے، 30 ختم رات میں ہو جاتے، اور ایک ختم قرآن تراویح کی نماز میں کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے وہ بھی 61 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن پڑھا کریں۔ یہ ہماری کم قسمتی اور محرومی ہے کہ ہم پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ تراویح میں ایسی جگہ تراویح کی نماز پڑھیں جہاں چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جاتی ہے، جہاں ختم قرآن نہیں ہوتا، بولی لگتی ہے کہ بھائی فلاں مسجد میں تو 30 منٹ میں تراویح پڑھائی جاتی ہے، وہاں جاؤ۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں فلاں مسجد میں تو 25 منٹ میں تراویح ہوتی ہے، ہم تو وہاں جائیں گے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں فلاں مسجد میں تو 20 منٹ میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہماری محرومی اور کم قسمتی ہے۔ قرآن ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر سننے والوں کا اجر پڑھنے والوں سے بھی ایک روایت کے مطابق زیادہ ہے، کیونکہ پڑھنا سنت اور سننا واجب، قرآن کا سننا واجب۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، تلاوت کرنے والا سنت ادا کر رہا ہے، اور جو سننے والے ہیں ان پر واجب یہ ہے کہ وہ قرآن سنیں، توجہ سے سنیں۔ اس لیے تراویح میں قرآن شوق سے سننا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو 10 روزہ ختم ہوتا ہے یا 5 روزہ ختم ہوتا ہے ختم قرآن، بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، اور امام پڑھتا رہتا ہے، اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب 2-4 آیتیں رہ گئیں، اب امام رکوع کرے گا، تو پھر نیت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا معمول ہوتا ہے، اور ختم قرآن کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ختم قرآن کر لیا۔ بھائی اس طرح آپ نے ختم قرآن تراویح میں نہیں کیا۔ اگر آپ نے بیٹھ کر یا لیٹ کر وہ قرآن سنا تو آپ کو قرآن سننے کا ثواب مل گیا، لیکن تراویح میں آپ کا ختم قرآن مکمل نہیں ہوا۔ تراویح میں آپ کا ختم قرآن تب مکمل ہوگا جبکہ آپ امام کے ساتھ ابتدا ہی سے آپ نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہیں، اور ابتدا ہی سے آپ پوری رکعت میں آپ قرآن سنیں، اس وقت آپ کو ختم قرآن کا ثواب تراویح میں ملے گا۔ اس لیے یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، گھروں میں اپنے مستورات سے بھی تاکید کریں، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔